اللہ کے نام پر آپ کا کوئی سا کام شروع کیا جائے کہ یہ کام میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اور زندگی کی مصروفیات جب اس کام میں بھی معذرت پروڈیوس کریں، سمجھو کہ آپ کا کیا حال ہے۔ مصروفیات تو تھی پہلے، ابھی مصروفیات ہوں گی، لیکن جب ایک کام آپ کر لیتے ہیں کہ یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا، تو اس کام میں اگر آپ کی زندگی کی انوالومنٹ مصروفیت ساری جو معذرت پروڈیوس کرے، سمجھو کہ پھر آپ دقت میں ہو۔ اسی سے نکلنا تھا۔ اب دیکھیے کامیابی کیسے ہوتی ہے کہ بارش ہو رہی ہے، بافری صاحب کا شلوک یاد ہوگا، ہاں، بھیجو سجو کملیو اللہ ورسمی۔ انہوں نے کہا کہ جانا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اندیشہ ہے کہ بھیگ جائے کملی فقیر کی، اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ میں نہ پہنچوں۔ اگر بارش کا خیال کرتا ہوں تو وعدے پہ نہیں پہنچتا، اور اگر وعدے کی طرف چلتا ہوں تو پھر کملی نہیں بچتی۔ پھر دوسرے ہی مصرے میں کہتے ہیں بھجو سجو کملی ہو اللہ ورسمی، کہتے فیصلہ میں نے جانا ہے، کملی رہے نہ رہے، بارش ہو تو چاہے نہ ہو، نے جانا ضرور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جانا ضرور ہے۔ اس کو میں نے ایک اور دفعہ بھی ایک مصرع سنایا تھا کہ کوئی ہوئے اور اس علاقے کی زبان، کوئی ہوئے سیو کشتی مہانا اساں سر پر مہی دے دے جانا، جانا ہی جانا۔ مطلب یہ ہے کہ معذرت کو تو اوور کام کرنا تھا نا آپ نے، اس راستے میں جو معذرت آ رہی ہے اسے اوور کام کرنا ہی آپ کا اپنا خلوص ہے، راستہ اللہ نہیں ہوتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے نا، راستہ اللہ کا ہوتا ہے، راستہ اللہ نہیں ہوتا۔ پیر اللہ نہیں ہوتا، پیر راستے کا چراغ سا ہوتا ہے، جانا آپ نے ہے۔ آپ بات سمجھ رہے نا کہ پیر اللہ نہیں سمجھ جاتا، مگر اس نے ایک چراغ بتانا کہ یہ استقامت پیدا کر دینی ہے، وہ ٹک 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 کرتا جائے تاکہ آپ سفر کرتے جاؤ، بس اتنی سی بات ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کو بتایا میں نے کہ وہ انسان زندگی میں اندیشہ پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ بچے نہیں ہوتے کبھی، چھوٹے چھوٹے بچے ڈر جائیں اندھیرے میں جانے سے، ایک بچہ کہتا ہے تم آواز دیتے جاؤ تو پھر میں ہوا ہوں۔ تو آواز جو ہے نا روشنی کا کام دیتی ہے اندھیرے میں، خالی آواز، حالانکہ روشنی نہیں ہے، کام وہ لیتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ استقامت جو ہے نا، اس میں سہارا ہوتا ہے اس آدمی کو، جسے پیر کہتے ہو۔ آپ کی استقامت میں چل سے چلنے دو، یاد کراتا رہتا ہے آپ کا اپنا وعدہ۔ آپ معذرت پروڈیوس کر دیتے ہو، ہم نے کوئی فائن کرنا ہے، کوئی وداؤٹ پے رکھا ہوگی، کیا آپ آئے کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ دینا ضروری ہے؟ ایک خلوص جا محبت کی ایک دنیا، آپ کی اپنی دنیا، اس میں آپ کی اپنی معذرت ہے، آپ اپنا فیصلہ آپ ہی کر لو۔ پھر میں تو مائنڈ نہیں کرتا، نہ آنے والوں کا نہ جانے والوں کا، لیکن جب آپ ہی خلوص کے اندر معذرتیں پیدا کرتے ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ مجبوری تھی جی، شادی ہوگی، یہی صورت ہو سکتی ہے، برتھ ڈے، شادی، فنکشن کے دن ہیں، بڑے حالات ہیں، بڑی واقعات ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری، تو پھر یہ اتنی ہی اہمیت کے کام کر رہے ہیں جتنی اہمیت کا وہ ہے کہ یہ فنکشن جو آپ کر رہے ہو، آپ لوگ، آپ اسی طرح میری بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ فنکشن جو کر رہے ہیں یہ پھر اتنی اہمیت کا ہے جتنے آپ کے باقی رشتے کے تعلقات ہیں، تو پھر یہ کیا اہمیت کا کام ہوا؟ یہ تو پھر دنیا کی بات ہوگی۔ جس طرح باقی فنکشنز ہیں اس طرح یہ بھی ایک فنکشن ہے، اسی کیٹیگری کا اور اسی معیار کا، یہ کوئی بات نہیں نا، یہ تو اس کے علاوہ بات تھی نا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اتنی محنتوں کے باوجود وہ واقعہ نظر نہیں آتا جو واقعہ نظر آنا چاہیے، کیونکہ آپ کے خلوص اور استقامت میں سختہ آ جاتا ہے، سختہ نہیں ہوتی ہے، کیا لفظ ہے یہاں پر آ جاتا ہے، وقفہ لو، وقفہ اور سختہ برابر ہے ہمارے یہاں، تو اس میں سختہ آ جاتا ہے۔ یہ اگر نہ ہے تو پھر بات ٹھیک ہے، باقی اس میں فرق کی بات نہیں ہے۔ خلوص کا خود اپنی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے بات سمجھ آنے کا کیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا اس کام میں یا حاصل ہوتا ہے تو یا معرومی ہوتی ہے، معذرت ہوتی نہیں۔
انہوں نے تو معذرت کی تھی، تو آپ نے کنوے کی نا، تو آپ کو بھی جرمانہ، جب آپ کو پتا ہے کہ معذرت نہیں ہوتی. اچھا، درخواست لانے والا بھی اتنا ہی، یہ درخواست لانے والی کو تھی. اب آپ اپنی بات کریں، یہ تو ہوگی نا پرولاگ. ہاں ہاں، کیا حال ہے آپ کا؟ چلو بولیں آپ لوگ، کچھ نہ کچھ بولتے جائیں. ساری عمر کی محنت ہوتی ہے نا انسان کو، ایک دن فرق کو نتیجہ نکلنا ہوتا ہے. تو میں نے بات، یہ محنت خلوص کی محنت، نتیجے کا دن ہوتا ہے. یعنی کہ زندگی کی محبت میں، عقیدت میں ایک دن عروج کا، پیغمبر کا عروج ہو تو معراج کہلاتا ہے، آپ کا عروج ہو تو وصال کہلاتا ہے، کوئی حاصل کہلاتا ہے. اگر وہ دن ہو اس دن، تو پھر اس دن کوئی معذرت پیدا ہو جائے، پھر کیا حاصل کیا آپ نے؟ اس لیے اس کام کے اندر معمولی سی بات ہے، چڑیا کا شکار کرنے کے لیے بلی بیٹھ جائے نا، تو یہ نہیں کہتی کہ میں تھوڑا سا اور کام کر رہا ہوں پھر آگے دیکھ لوں گی. جب مکمل نہیں تو کاروبار اس طرح ہو جاتی نہیں. کوئی سے کام، یہ ایسا واقعہ کہ نگاہ نہیں ہٹا سکتے آپ کے مقصد سے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمان ہو کر فقیری کی سمجھ نہ آنا بڑے افسوس کی بات ہے، جبکہ نان مسلم بھی سمجھ لیتے ہیں. نسخے آپ کے ہیں، باتیں آپ کی ہیں، گھر آپ کا ہے، اور ادراک ان کو ہو گیا کیونکہ آپ مصروف ہیں. اور اصل تو آپ ہی ہو نا، مذہب بھی آپ ہو، دین بھی آپ ہو، فقیری بھی آپ ہو، مسلمان. تو افسوس یہ کہ مسلمانوں کو اتنے کام درپیش ہیں مجبور زندگی میں. یہ مجبوری کیا ہے کاوڑ صاحب؟ مجبوری یہ ہے کہ ہم اس حالت میں پیدا کیے گئے اور اس حالت میں جانا چاہتے ہیں جو ویسٹ کی حالت ہے، جا نہیں سکتے. یہ ہماری مجبوری. اللہ نے غریب بنایا، غریب ہم رہنا پسند نہیں کرتے، امیر ہونے کے لیے چھلانگے لگاتے ہیں، کہیں پاؤں میں اوچا جاتی ہے، پھر مجبوری پیدا جاتی ہے. اور جتنے آپ ہو اتنے ہی راضی ہو جاؤ، اور پھر کوشش بھی کرتے رہو لیکن راضی بھی ہو جاؤ، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مسلمان اپنے حال پر راضی نہیں ہے، اس لیے اس کو سمجھ نہیں آتی اسلام کیا ہے، فقر کیا ہے. فقر یہ ہے نا استقامت، استقامت اس کے فضل کے ساتھ، یا اس یقین. یا آپ کبھی دیکھا آپ نے پرانے زمانے میں کرامتیں بڑی ہوتی تھی فقراء میں، آج کا قیامت کم ہے. تو اس کا آپ یہی سمجھ لو کہ اس کا خیال جو بن سکتا ہے کہ جب تک یقین کی کیاری نہ ہونا، کرامت کی فصل یا گلاب اگ نہیں سکتا. یقین کی کمی ہے، یقین نہیں ہے تو کرامت کیسے ہوگی؟ تیرے یقین کی ایک فارم کرامت ہے، دوسرے سے سرزد ہو جاتی. آپ کا یقین، آپ کا حسن یقین جو ہے نا، آپ کے بزرگوں کو کرامت پیدا کرا دیتا ہے. یہ یقین آپ کا ہے، کیونکہ آپ کا یقین طلبند ہے. طلبند بھی کبھی یقین ہوا، اس لیے آپ کو وہ بات نہیں ملتی جو بات مل سکنے کے بڑے امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے نا بدلتے رہتے ہو. ریش باتیں آپ کرتے ہو، ریش باتیں ہم یہ اڑا کے رکھ دیں گے، ہم وہ اڑا کے، آسمان کیا ہلا کے رکھ دیں گے. محمود غزنوی، غوری، بابر، ہم خود ہی ہیں. کہتا ہے بھائی چلو حملہ، کہتا ہے اس وقت بھی ناساز ہے، پرتھوی ناساز ہو جاتی ہے، سارے واقعات ہو جاتے ہیں، پھر ہم بدل جاتے ہیں. ہم یہ کر کے رہیں گے اور دوسرے دن جو ہے نا وہ آپ بدل جاتے. استقامت میں، اگر آپ میں استقامت میں جو بھی آپ کی عمر ہے XYZ ایئرس، اب اگر کہیں سٹی ہو گئے آپ، اس میں استقامت پیدا کر دو، اس میں یقین پیدا کر دو.
اور پھر جہاں یقین پیدا ہو گیا وہیں آپ کے لیے وہ بات پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے دل کو دیکھنا ہے نا کہ یہ میری طرف جو ہے نا مخلص ہو گیا، کسی حوالے سے ہی ہو گیا، بس آپ کو مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اگر آپ معذرت ناموں کے ساتھ چل رہے ہیں، ہیلے بہانے سے چل رہے ہیں اور واقعات کے ساتھ چل رہے ہیں، تو پھر خیر الماکرین ہے، وہ نہیں چلنے دے گا۔ میں کہتا ہوں سچا آدمی جھوٹے رہنماؤں سے بھی فیض پاتا رہا۔ آدمی سچا ہونا چاہیے، مسافر سچا ہونا چاہیے، سچے مسافر کو سچ کی منزل ملتی ہے۔ اور آپ ہو سیانے مسافر، آپ سے مراد وہ لوگ جو آپ کے علاوہ ہو سکتے ہیں۔ تو سیانہ مسافر جو ہے نا، اور وہ عام طور پر بے وقوف مسافر ہوتا ہے، کیونکہ یہ سفر ایسا ہے اس میں دانائی کی بات ہی نہیں ہے، خلوص کی بات ہے۔ اور خلوص جو ہے نا وہ آپ کو آہستہ آہستہ کاٹتا جائے گا اور غیر ضروری لوازمات سے، اور یہ کٹ جانا ہی منشا تھا کہ آپ شام کو وہاں آ گئے۔ اب وہاں آنے کے لیے کتنے ہی پروگرام چھوڑنے پڑتے ہیں، کون کہتا نہیں چھوڑنے پڑتے؟ وہ جو چھوڑنا تھا نا، وہ ورنہ نسخہ آپ کو دیتے ہیں نا تو آپ کے 20 سال لگنے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ماڈرن طریقہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو، کہ بجائے سے کہ وظیفہ دیا جائے آپ کو اصلاح نفس کا عمل میں خود ہی مبتلا کر دیا۔ شام کو آنا ہمارے پاس، کل بھی آنا، وہ آج اور کل کے درمیان جو واقعہ ہونا وہ نہیں ہوگا، بچ گئے آپ، یا کہ وظیفہ کرتے جاؤ۔ آج شام کو جو حرکات ہونی تھی وہ نہیں ہوئی، بچ گئے، بجائے اس کے وظیفہ دیا جائے۔ تو وظیفہ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ وظیفے کے نتیجے کا عمل ہی ہم خود پیدا کر دیتے، یہ اس کا عمل ہے کہ ایسا واقعہ ہو گیا، وہ خود بخود ہی سفر ہوتا گیا، ساتھ ساتھ چلتے چلتے جب وہ کئی بے شمار چیزیں ضائع ہونے سے بچ گئی، اب اس طرح واقعہ ہو جاتا ہے، ورنہ انسان بڑے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ خود سوچا کرو کہ اگر تو یہ فیصلہ ہو گیا آپ کا جو فیصلہ ہے، تو پھر اگر مگر کی بات ہی کیا ہے؟ فیصلہ استقامت، یہی کرامت ہے، یہی کرامت ہے، یقین یہی کرامت پروڈیوس کرتا ہے۔ اور اپنے ہونے کا یقین، اپنی صداقت کا یقین، اپنی عاقبت کا یقین، اپنے صبر کا یقین، اپنے رہنماؤں کا یقین، اور اپنے خوش قسمت ہونے کا یقین۔ آپ کا یقین جو ہے نا، یہ آپ کی فوری عاقبت ہے۔ کل کو عاقبت جو ہوگی وہ دیکھا جائے گا، اب یقین کرو اپنے آپ پر، بس اس یقین میں کمی نہیں آئے۔ اس لیے آپ کو اپنے فقیر ہونے کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، یقین کر لو۔ فقیری مستقبل کا نام ہے، سند آج ہے، کمال یہ ہے، کیا کہا ہم نے؟ آج آپ نے فقیر کہنا ہے اپنے آپ کو، ملنی کا فقیری کل، اتنا فیصلہ ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک یقین نہ ہو نہیں سکتا۔ یہ مثال، اللہ کو ماننا آج ہے، جاننا کل ہے۔ ماننے کا نام ہے اللہ، حاصل ہو گیا، اور یقین کب ہوگا؟ اصل یہ مشاہدہ کل، بس یہی راز ہے اس کا۔ آج مان لے اور اپنے ماننے کے عمل کو بھی مان لے، جان لے گا کل جا کے۔ جو چیز کل جاننی ہے اسے آج مانو۔ جو شخص کہتا ہے میں آج ہی جاننا چاہتا ہوں، وہ کبھی نہیں مان سکتا، کیونکہ یہ ماننے کا انعام ہے۔ جاننا کیا ہے؟ ماننے کا انعام ہے۔ کرامت کیا ہے؟ یقین کا انعام ہے۔ اور یہ منزل جو ہے اپنے سفر پر یقین کا نام منزل ہے۔ جہاں آپ کو اپنے سفر کا یقین آ گیا وہی منزل ہے۔ منزل کسی جغرافیکل فاصلے کا نام نہیں ہے، میر صاحب بات سمجھائی؟ منزل کیا ہے؟ جہاں آپ کو اپنے سفر کا یقین آ گیا کہ میں مخلص ہو گیا، وہی آپ کی منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر درویش الگ الگ مقام پر بیٹھ کر فقیر ہوا۔ فارمولہ نہیں بنتا، فارمولے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جہاں آپ مخلص ہو گیا وہی آپ کی فقیری ہے۔ اب آپ ایمانداری سے دیکھو کہ مخلص آدمی جو ہے اس میں تو یقین پیدا ہو گیا۔ آپ بات سمجھ نا، جہاں یقین پیدا ہو گیا وہاں وہ بولے گا، بات کرے گا۔ کیسے نہیں بولے گا؟ یقین، اس بات کو یقین پیدا کر رہا ہے غافل کہ کیا ہے، مغلوب گمان تو ہے، ایسی بات
وہ یقین کے کتنے اشعار ہیں؟ کوئی ایک تو شعر سنا دو آپ یقین اقبال کا. یقین مکمل اندازہ لگا، پہلے ہی شعر آ گیا. وہ درویشی، ہاں کس طرح یقین پیدا کرے دادا، یقین آگے کوئی پوری کا لفظ ہے، لمبا لفظ ہے. بھائی یہ ہے یقین. چلو یہ تو آپ کو پھر اب آپ بات کریں. بھائی صاحب جہاں تک دین ہوتا ہے نا، دین میں نو وارد جو ہوتے ہیں نا، نئے داخل ہونے والے، ان کو کوئی آدمی دعوت دیتا ہے، وہ دین میں داخل ہوتا ہے. اور پھر وہ کوئی کمی بیشی ہو پوچھتے رہتے. نو یہ نئے داخل ہوئے، آپ کو اس میں داخل ہونے کی دعوت نہیں ہے، یہ آپ کا شوق ہے. آپ کا خود ہی اعلان ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہو. کسی نے دعوت سے داخل نہیں کیا کہ آج ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، آپ نے کلمہ پڑھا، چل تھوڑا سا آپ کو لحاظ کیا جائے. نو وارد ہیں بیچارے، یہ پرانا آپ کا دین ہے اور پرانی آپ کی انوالومنٹ ہے. تو گیری آپ کی پرانی کوسٹ ہے، اس میں بھی رعایت کی بات نہیں ہے. یعنی کسی کے کہنے پر آپ نے درویشی نہیں اختیار کرنی، یہ آپ کی اپنی کوسٹ ہے، اپنا سفر ہے، اپنی تلاش ہے. اس میں تو تعاون کرنے والے کا ادروائز شکریہ. یہ دعوت سے فکر نہیں آ رہا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ درویشی کرو؟ نہیں، آپ کو اتنی دعوت دی جاتی ہے کہ غلط دنیا داری نہ کرو. آئیے درویشی ہے، وہ آپ کو مصیبت میں گرفتار کر دیتی ہے. غلط زندگی، غلط خیال، دین کا غلط شعور یہ نہ کیے جائے. تو اسلام کے اندر درویشی اور دین یہ برابر ہی آ جاتا ہے. آپ بات غور کر رہے ہیں؟ ہاں اب سوال پیدا کرو. اپنا شعور، اپنی ذات. دین نے تو کچھ نہیں آپ کو کہا. دین نے آپ کو کہا کہ آپ اللہ کو مانو. اب اللہ آپ کے علاوہ بھی تو ہے نا، وہ تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. جو اللہ آپ کے ہونے تک ہے وہ سمجھو آپ کتنا سارا ہے، تو کتنا آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. آپ ہی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دعاؤں کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ، پرورش کے ساتھ، احساس کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ، باطن کے ساتھ، اس زندگی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ. کتنا سارا اللہ جتنا آپ کے ساتھ سمجھ میں آئے. اس کے علاوہ بھی اللہ وہ کچھ کافروں کے لیے ہے، کچھ اور لوگوں کے لیے ہے، کچھ پالنا ہے اس نے، کچھ کائنات کے لیے، وہ الگ کہانی ہے. لیکن آپ کے ساتھ لفظ اللہ کا شعور جتنا موجود ہے، اس میں آپ نے اتنے فنکشن سے لینے ہیں. کتنے؟ معبود بھی ہے، 99 تو وہ صفات ہے جو آپ جانتے ہو، اور پلس ہر آپ کا عمل ایک صفت ہے اللہ کے حوالے سے. آپ کی زندگی جو ہے نا ایک قسم کی تباہ ہو چکی ہے اللہ کے حوالے سے. نہیں آپ بات سمجھے؟ نہ آپ خوش ہو سکتے ہو کھل کے، نہ آپ غم کر سکتے ہو زور کے کپڑے پھاڑ کے. دونوں طرف مارتا ہے اللہ. نہ آپ راج کے کفر کر سکتے ہو پھر مارتا ہے، نہ آپ لگاتار مطلب کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں جا کے اللہ حق کر سکتے ہو، وہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ باندھ کے مارا اس نے. آپ کو بات سمجھائی؟ اور پھر بھی سمجھنا ہے تو بڑے افسوس کی بات. زندگی بھی ضائع کر دی. چوری نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہ دنیا میں ہوگا نہ، وہ آگے جا کے آخرت آئے گی. دنیا میں تو ہم مل کے چوری کرتے ہیں نا، حکومتیں اور بندے رشوت اور چوریاں مل کے کرتے ہیں. ہم وہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ اس سے اللہ ناراض ہوگا. اللہ کہاں ہے؟ تجھے تیری آنکھ سے دیکھ رہا ہے. یہ اور مصیبت ہے. اللہ کیسے دیکھ رہا ہے؟
تجھے تیری آنکھ سے دیکھ رہا ہے, تیری بات تیرے کان سے سن رہا ہے. اب بتاؤ بچ کے کہاں جاؤ گے؟ تیری نیند کو بدلے میں تیرے ساتھ ہی دیکھتا ہے. اب بتاؤ کہ تم تیرے خوابوں میں موجود ہے, اب تم پھنس گئے, برباد ہو گئے. کہتا میں کون سی بات کروں کہ وہ نہ سنے؟ تو وہ بات کر جو تو نہ سنے. تو کون سی بات کرے گا خاموشی کے علاوہ؟ وہ کام کر جسے تو نہ دیکھ سکے, تو کون سا کام ہوگا؟ خاموشی رہنے والی بات. تو تیری ساتھ ہی وہ چل رہا ہے. اس لیے کون سا اللہ ہوا؟ جو تیرے ساتھ ہے. گلا تیرے اندر پیدا ہوا, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے گلا کیوں پیدا ہوا. تو تم ہمیشہ ہی تم نے اللہ کو مشروط ہی مانا. انشاءاللہ ہم تیری بات شکر کر, لیکن ایک بات یہ ہو جائے یا یہ نہ ہو جائے, یہ دونوں کام آپ کے ہمیشہ رہیں اللہ کے ساتھ. یہ تو اللہ کا فنکشن تھا, یہ کرو اور یہ نہ کرو, اور آپ نے دونوں کام اللہ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. یہ کر اور یہ نہ کر, اور یہاں سے تمہاری تباہی کا ابتدا ہوتی ہے. اس نے کہا یہ کرو اور یہ نہ کرو, آپ نے متبادل نہیں کہہ دیا یہ بھی کر اور یہ نہ کر, کہ ہمارے دشمنوں کو تباہ کر اور ہمیں تباہ نہ کر. مقصد یہ ہے کہ دونوں باتیں آپ کہتے رہتے ہو اللہ کو, اور اللہ پھر کہاں ہے؟ آپ کے ساتھ. کون سے اللہ کا شکر لینا ہے؟ آپ کے ساتھ. اب دین کیا ہے؟ اس اللہ کا ریلیشن تیرے ساتھ جو ہے یہ دین ہے. جو اللہ تیرے ساتھ مخفی ہے, تیرے ساتھ پناہ ہے, تیرے ساتھ وابستہ ہے, اس کے ساتھ جو تیرا ریلیشن ہے اس تیرا دین ہے. فقیر ذرا نکل جاتے ہیں ضابطے سے, کچھ فقیر جو نکل گئے وہ اور لائن میں چلے گئے, ورنہ تیرا ضابطے کے ساتھ الگ ہے. تیرا اللہ نے تجھے یہ کہا ہے, جس نے قرآن بھیجا کتاب وہی اللہ تیرے ساتھ نا, کہ اور اللہ تو نہیں بنایا آپ نے, وہی. اب وہ تمہیں یہ یقین ہے کہ وہ جس اللہ کو آپ مانتے ہیں وہی اللہ جس نے قرآن بھیجا. کہیں نہ کہیں آپ مان لیتے ہیں. جب وہ قرآن بھیجنے والا اللہ اتنا آپریٹ کرتا ہے ساری کائنات میں, تو آپ جس کو مان رہے ہو وہ آپ کے ساتھ اسی طرح قریب ہے. کہتا ہے فی انفسکم, تمہارے نفس کے ساتھ ہوں, سانسوں میں ہوں, تمہارے ساتھ ہوں, اور جہاں تم ہو وہاں ہوں, اور وہ اقرب الیہ من حبل الورید, چارہ سے زیادہ قریب ہوں. گویا کہ یہ تمہارا یقین کرنا ہے. اسی طرح دین جو ہے, دین کی تفہیم یہ ہے کہ احکام کو ماننے کا شوق جو ہے آپ اس کو دین سمجھو. آپ سے بات کر رہا ہوں, کیا کہا؟ احکام کو ماننے کا شوق, احکام کو پرکھنے کا شوق نا. وہ کہتا ہے ذبح کر دو بکرا, تو 1000 روپے آپ ضائع کر رہے ہیں, ضائع کر دو. کہتے قربانی کا دن ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہوا, کہ اولاد کا واقعہ ہوا, بکرے ہم ذبح کرتے جا رہے ہیں. یہ فنکشن کیا ہے؟ اگر یہ فنکشن دیکھو گے تو نہیں سمجھ آئے گی. اس نے کہا ذبح کر تو ذبح کر کے جان چھڑا. وہ تیرے میں کیا بات ہے؟ کچھ تو آپ کھا لے, کچھ لوگوں کو کھلا دے, رونے کو ملا, ختم ہو گیا. 1000 روپے وہ دے گا تو دے گا, اگلے سال پھر دے گا. تیرا اس میں کیا ہے؟ اب اس کو جاننا پہچاننا, یہ کیا وہ کیا, اتنا فنکشن قوم کا مستقبل ضائع ہو رہا ہے. 10 کروڑ آدمی ضرب 1000 روپے, پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے, ملین ٹائمز 90 ٹائمز, پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. یہ پیسہ اگر دریا کو بنایا جائے بند, تو شاید دریا جو ہے وہ مستقبل میں کامیاب ہو جائے, خاک پتھر ہو جائے کامیاب. دریا قائم رہیں گے, کنارے ٹوٹتے جائیں گے. تم نے کیا کام کرنا؟ 1000 بار راوی آیا, 1000 بار دریا آیا, 1000 بار شہر غرق ہوا, 1000 بار پھر بنے گا. آپ اپنا سفر طے کر کے چلے جاؤ گے. اس نے کہا تو وہ بات وہ جانے. اور یہاں پہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں نے تم سے پہلے جو دانا لوگ تھے, انہوں نے جس بات کو نہیں چھوڑا تم بھی نہیں چھوڑو. داناؤں نے جس کام کو کم دانائی سے ہے برداشت کیا ہے, تم بھی وہاں نادانی سے گزر جاؤ. یہ مقام وہ ہے جہاں اب بزرگوں نے نہیں چھیڑا اس بات کو. شیطان پتھر کنکر ہے, کوئی شیطان کی بات, کبھی شیطان بھی پتھر ہوا, کنکر مارنا کچھ سمجھ نہیں بات. تو کیا فنکشن ہوگا؟ تو پہلے والے کرتے آ رہے, تم بھی کرتے جاؤ. بس یہ وہ منظر ہے کہ شاید مطلب ہے کسی وقت جب یہ سمبل اجاگر ہوگا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ سٹون کیا ہے, رجیم کیا ہوتا ہے. رجیم کا معنی رجم ہے, ساری ہے, ایک مقام ہے. تو یہ آپ اس کو ڈسکس نہ کرو.
اب بزرگوں نے کہا کر دیں دو. کچھ باتیں جو آپ کو بالکل ہی آرٹ سی لگتی ہیں کہ یہ بات کوئی ٹھیک نہیں لگتی ہے. دیکھو مغربی قومیں ہم پر اعتراض کرتی ہیں. مغربی قومیں تو اس وقت اعتراض کرتی ہیں جب آپ کی زندگی ہی قابل اعتراض ہے. ان دین کے معاملات کو آپ چلنے دو. جب آپ بڑے ہو جاؤ گے, جب طاقتور ہو جاؤ گے, دنیا کو لیڈ کرو گے, لوگ کہیں گے سبحان اللہ کتنے اچھے لوگ تھے, کتنی اچھی باتیں کرتے تھے. آپ کی ہر بات واضح ہوگی اور طاقتور ہوگی. اب آپ جو ہے نا ان باتوں کو ذرا غور کرو کہ جو بزرگوں مانتے ہیں تم بھی مانتے جاؤ. اشاع ریولیوشن, دین میں ریولیوشن جو ہے نا یہ بدعت ہوتی ہے. دین کے اندر ریولیوشن, انسانوں میں ریولیوشن ہوتا ہے. دین کو چھیڑو نا, 5 نماز کی 4 نہ کہو, یہ 5 ہی رہیں گی. قرآن یہی رہے گا اور اللہ وہی رہے گا, اور پیغمبر اس کے بعد نہیں آنا چاہیے. نہ آیا, حکم آ گیا, اس کو ایسے رہنے دو. باقی سارا فقیروں نے, ہمارے ہاں درویشوں نے, بابا صاحب نے, داتا صاحب نے میرا خیال ہے کہ پیغمبری کی ہے فقیر کے لاگے. آپ کے خاک پاک کی راہ کے ذرہ کر گئے پورا کام. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لفظ ہی استعمال کیا, رسالت کا لفظ ہی استعمال کیا, نبوت کا لفظ ہی استعمال کیا, فنکشن وہی کر گئے. تمہیں لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لفظ کے بعد فنکشن ہے کرتے جاؤ. حضور پاک کا فنکشن ہے اس نام سے, مطلب یہ کہ آئندہ جو بھی اس کام میں آئے گا نا اس نام کے حوالے سے آئے گا. خادم حضور پاک کا کہلائے گا, کام چلتے جائے. یہ سمجھ آتی رات کی بات ہے کہ نیا فنکشن جو ہے نا اس پرانے نام سے نہیں ہوگا. آپ ایسے میں نا کہ نبی کے نام سے نہیں ہوگا. یہ نام ختم ہو گیا, مکمل ہو گیا. اب جو نا فقیر کہلائے گا, عیسیٰ منم, موسیٰ منم, سارے واقعات تو ہیں, لیکن ہم تو خادم ہیں حضور پاک. جس میں کرتے ہیں سارے فقیر درویش. اس لیے آپ اپنے ہیں دین کو, اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے دین, جس طرح آپ پر نازل ہوا. اور فقیری کیا ہے؟ اس تعلق میں شوق کا نام ہے فقیری. جو اس کے اندر آپ کا شوق پیدا ہو گیا, محبت پیدا ہوگی. جتنا شوق ہوگا اتنی فقیری آ جائے گی. ہاں جی, انیس صاحب کے دل میں آئی بات, بولو, آنے دو نا. ہاں ہاں, اچھا, یا تو آپ کو ہمارا بالکل ہی تعارف نہیں ہے, یا پھر آپ بڑے ہوشیار طریقے سے ہمیں کسی طرف لے جا رہے ہیں. اچھا, فقیری کا لفظ آپ ہمارے سلسلے میں استعمال کر رہے ہیں. ہم کب فقیری لینے کے لیے نکلے؟ ہم دنیا دار لوگ تھے. ایک فقیر آپ کو جان کے ہم اپنی دنیا سنوارنے کے لیے آپ کے آس آ گئے. آپ ہمیں اب فقیری کے رستے پہ لگا. یہ بات ٹھیک ہے. اب بات سمجھ آئی. دنیا سنوارنے کے لیے کچھ لوگ گھر سے نکلے اور دنیا سنوارنے کا طریقہ کسی دنیا دار کو نہیں لبا. ڈھونڈنے چاہیے تھا کسی دنیا دار کو, وہ نکلے کسی غیر دنیا دار کو. مطلب اگر آپ منسٹر بننا ہو تو پریزیڈنٹ کے ساتھ رابطہ کیے کرتے ہیں. منسٹر بننے کے لیے ایک ایسے آدمی کو جو منسٹر نہ ہو اس کے ساتھ رابطہ, تو یہ تو پھر بغیر فقر کے تو بات نہ ہوئی نا. ایک چیز. دوسرا, وہ انسان جس کے پاس آپ دنیا سنوارنے کے لیے گئے اور وہ آدمی راز کو پہچانتا ہے, اتفاق کی بات کہ جس چیز کو آپ سنوارنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا بگاڑ ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ جب آپ ایسی دعا کرو کہ میں فرعون بن جاؤں, وہ کہہ کے دیکھیں پہلے فرعون کی عاقبت تم دیکھ لو تو نیا فرعون تم بعد میں بن جاؤ. وہ عاقبت جب اس کی دیکھتے ہیں کہ وہ عاقبت صحیح نہیں ہے, وہ کہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ موسیٰ کی طرح, علیہ السلام کی طرح بے گھر رہ جا, پسند کر دیتے لیکن فرعون کی طرح طاقت نہ ہوتی. تو وہ عنوان اس کو فقیری کہتے ہیں. فقیری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کیا وجہ, مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آلائش سے بچنے کا نام ہے. دین تم چھوڑ نہیں سکتے, کاش تم چھوڑ سکتے, وہ تم چھوڑ سکتے.
آپ کسی آدمی کو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ جنازہ نہ پڑھا جائے، حالانکہ پتہ نہیں جنازے سے ہوتا کیا ہے. یہ مجبوری ہے. نکاح سے کیا ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نکاح کے بغیر شادی. یہ آپ کی مجبوری ہے. صحت کا معاملہ ہو یا حال کا یا کال کا، وہ جب تلاش کرتا ہے علاج تو اس علاج میں سے ایک علاج ہوتا ہے خدا کے پاس جانے کا، دعا کا. اللہ کے پاس دعا کے لیے انسان جاتا ہے تو پھر کسی اللہ والے مزار کی طرف چلا جاتا ہے، یا کسی سے جو کوئی واقعہ منسوب ہو یا خیال ہو اس کے پاس چلا جاتا ہے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو عام کہتے ہیں کہ باقیوں سے زیادہ یہ نیک لوگ ہیں کہ دنیاوی آسودگی کے لیے بھی دینی راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ فقیر ہی ہوتے ہیں، انہی کو فقیر کہتے ہیں کہ دنیاوی آسودگی کے لیے دینی راستہ اختیار کرتے ہیں. کسی چور کو نہیں ملے آپ کہ بھائی بتا چوری کا طریقہ کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں بارڈر کے اوپر کتنا کاروبار کر لیتے ہیں راتوں رات لوگ. کسی سے نہیں ملو گے اسمگلر سے کہ کیا کاروبار کا طریقہ ہے. گویا کہ جس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا ٹرینڈ ہے نا، وہی آپ کی لائف ہے. اس کو نام دینے سے ڈرتے کیوں ہو؟ یہ فقیری ہوتی. دنیا کی تلاش کی تب بھی اللہ والا سے جا کے پوچھا. یہ بڑے اصلاح کی بات ہے. تو فخر آنے والی بات نہیں ہے، مایوس ہونے والی بات بھی نہیں ہے. ہم دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی بات چاہیے تب بھی بڑے سے مانگو. کیا کہا؟ چھوٹی چیز مانگنی ہے تب بھی اسی سے مانگو. اور یہ ہے اصلاح. آپ کہ اپنی خواہش مانگی ہے، یہ کوئی نہیں خواہش مانگتا کہ کوئی ایسی کوئی دعا کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کے تصور سے آزاد ہو جاؤں. آپ کی سب کی خواہش یہ ہے کہ ایسی زندگی ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی نہ ہو اور ہمارا کام بھی بنتا رہے. یہی ساری فقیری ہوتی ہے. میں بار بار ڈیفائن کرتا رہوں، ایسی زندگی اللہ بھی راضی ہو، ہم بھی راضی رہیں. اس لیے آپ بہت چلاک ہو. اچھا سوال کرنے والا بال کوٹ میں واپس آ گیا ہے. نہیں سر، بات یہ ہے نا کہ ہم تو آگ لینے آتے ہیں ہر دفعہ، آپ ہر دفعہ آگے سے پیغمبری پکڑا دیتے ہیں. نہیں، آگ موجودگی ہے، آگ بہرحال آگ ہے. آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو ضرورت ہے جو آگ کا طالب بنا رہی ہے، وہ ضرورت بجاتے خود آپ اس کو دوبارہ غور کرو، ریکنسیڈر کرو. وہ ضرورت کیا ہے؟ تو میں بار بار کہتا ہوں، شہرت ایک وائمہ ہے، 4 دن کا میلہ ہے، ختم ہو جائے گا. دولت یہ بھی ایک وہم ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے. آپ آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکے ہو، اتفاق کی بات ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس چھوٹی سی زندگی تو گزر گئی، اب وہ طویل جو ماں بعد ہے وہ ضائع نہ ہو. اب بڑے امکانات ہیں اس کے بچانے کے، بچ جاؤ. باقی کی خواہش جو ہے نا، اس کو ذرا آسان کر دو، بچ گیا ماں بعد. یہ خوبی ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی کام کے لیے گیا تو دوسرا جاننے والا کہتا ہے کہ جس کام کے لیے تو ہے وہ تو ٹھیک ہے، تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ دیکھ ساتھ آگ لگی، اس کو بھی بجھا دو. وہ بجھا دیے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تو آیا تھا صرف اس کام کے لیے، وہ کام اپنی جگہ پر، لیکن آسان کام ہونا چاہیے کہ آپ ماں بعد محفوظ ہو جائے. فقیری لفظ ہے، ڈرنا نہیں چاہیے. فقیر کا مطلب ہے جس کی دنیا اس کے لیے عذاب کا باعث نہ بنے. دنیا کے تارک نہیں ہو رہے، دنیا کی تمنا جو ہے نا یہ عذاب کا باعث نہ بنے. بس یہ فقیری ہے. اس کو احتیاط میں رکھو کہ دنیا کی تمنا جو ہے نا یہ عذاب کا باعث نہ بنے، یا اپنا حاصل جو ہے دنیا کا حاصل سے ہی وہ کسی کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ پیدا کرے. یعنی کہ ایٹ دی کاسٹ آف ادرس آپ اپنے آپ کی پرورش نہ کرو کہ 10 بندے مار کے ایک آدمی بہت کامیاب ہو گیا، ہلاکو ہو گیا. اس سے بچو. ہلاکو واز اے گریٹ مین، لیکن گریٹ آدمی جو ہے نا وہ عذاب میں گریٹ ہے کہ انسانوں کی عظمت کو خراب کرتا ہے، انسانوں کو مارتا ہے. ہر گریٹ آدمی انسانوں کو نقصان پہنچا کے آتا ہے. پیغمبر اور اس کے جانشین جو ہوتے ہیں انسانوں کو فائدہ پہنچا کے گریٹ ہوتے ہیں. گریٹ سب ہوتا ہے، ہر آدمی کے گریٹ ہونے کے خواہش ہے، جسے کہتے ہیں کہ ویژن آف گریٹنس ہر آدمی میں ہوتی ہے. دانا آدمی میں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر
لوگوں کو نقصان پہنچا کے ہے سمجھو کہ عذاب ہے. بس یہ دو ہی راستے ہیں کہ یہ راستہ لوگوں سے چھین کے گریٹ ہونا, لوگوں کو نقصان پہنچا کے گریٹ ہونا, لوگوں کو مایوس کر کے گریٹ ہونا, لوگوں کو شرمندہ کر کے گریٹ ہونا, اور ایٹ دی کاسٹ آف ادرس گریٹ ہونا. یہ ہے عذاب کا راستہ. اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بچوں کو قتل کرنے کے بعد بادشاہت اپنی قائم رکھنا, یہ ہے عذاب کا راستہ. دوسرا راستہ کیا ہے؟ گریٹ وہ بھی ہے, اندازہ لگاؤ, سادگی کا پیغام دینے والے پیغمبر ہو پلیٹ فارم سے اتنے بڑے گریٹ کہ میرا کلمہ پڑھو تم. اس سے بڑی گریٹنس کیا ہوتی؟ کمال کر رہے ہیں آپ. بادشاہ زیادہ یہ کہے گا مجھے سلام کرو, کیا کہتا ہوگا؟ پیچھے ہٹ کے کرسی پہ بیٹھ جائے, یہ کہتا ہوگا. پیغمبر کہتا کلمہ پڑھو میرا, کیا کرو؟ مرتے وقت میرا نام لو, جیتے وقت نام لو, شادی میں نام لو, بیاہ میں نام لو, جنازے میں نام لو, دل میں نام لو, باطن میں نام لو, بلکہ نام ہی نام ہے. آپ گریٹنس کیا ہے؟ یہ زمین ہے ان کے لیے, پیغمبروں کے لیے, آسمان ان کے لیے, جس خدا کی تم عبادت کر رہے ہو وہ خدا اس کے لیے. گریٹنس کی بات کر رہا ہوں. کمال تو یہ ہے ان کا. تو کام کیا ہے؟ خدمت. نام کیا ہے؟ مخدوم. راز بتا رہے ہیں آپ کو. اتنے گریٹ کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھا جائے, یہ بڑی بات ہے. آج تک دانا کے انسان کی دنیا ہے آپ کی, وہ برمنگم چلے جاؤ تو مانچسٹر چلے جاؤ, کسی اور جگہ جاؤ, شام کو اللہ اکبر اشہد ان محمد, اندازہ لگاؤ, انہیں پتہ نہیں تھا یہ کیا لفظ آ گیا, او لفظ ورفعنا لک ذکرک, ذکر ہی بلند ہو گیا. یہ گریٹنس کی انتہا ہے. آج کی دنیا متمدن اور مہذب دنیا جو ہے نا, اور وہ بھی مطلب اس بھی سے بچ نہیں سکتی. اندازہ لگاؤ. اور آپ تو خیر بیچارے کمزور لوگ ہو, بڑے سے بڑے دھنا جو ہے نا, اور وہ آپ دیکھو کہ کیا مقام کیا ہوتا ہے. سلطان السلاطین جو آج کل کے ہے نا, وہاں جا کے اس جروب کشی کے وہ سارے سمجھتے ہو. اتنی گریٹنس کہ لوگ جائیں, ادب کی تو دور بات ہے, لوگ جائیں تو رونے سے فرصت نہ ملے. دور سے مطلب غبارے راہ ہو گئے, ملانا ہم کو اگر سنگ آستان کا نشان, اور بس پھر تمہاری راہ میں بس راہ کا غبار ہوئے, تو وہ ایسا مقام آ جاتا ہے کہ لوگ دور سے ہی مطلب جا رہے ہیں, او جھکے چلے جا رہے ہیں. راوی یا جامی لے لو, رومی لے لو, رازی لے لو, ایسا ایسا کلام ہے کہ دنیا کو آگے لگا دیا, اور ایسا ایسا ادب ہے کہ بس پھر پیچھے ہٹ کے بیٹھے. میر سارا کلام دنیا کا ہے, ایک دین کا ہے, دور بیٹھا غبار ہے میر ان سے, یہ دین کا کلام ہے. عشق بن یہ ادب نہیں آتا. صرف یہ نہیں کہ حکم ہے پیغمبر کا, بلکہ عشق ہے پیغمبر کا. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے, بن دیکھے محبت پیدا کرنے والا ہے ایسا عشق. کمانڈ کی بات دیکھو ذرا, تجزیہ کر رہے ہیں ہم. گریٹنس کی بات دیکھو کہ ان بارن نیشنز کے اوپر ہی حکومت رکھی ہوئی ہے. پیغمبر جو ہے نا مساوات کا درس دے رہے ہیں, وہ مینار پہ چڑھ کر. درس کس کا ہے؟ مساوات کا. پلیٹ فارم کیا ہے؟ کمانڈ کا. بادشاہ یہ ہے کہ درود ہو آپ پر, زمین پر رہتے ہیں اور پابند لگاتے ہیں, اور جاتے کہاں ہیں؟ معراج. اور آسمانوں اور زمینوں کی, اور پھر کیا مشرق اور کیا مغرب, اور پھر کیا کعبہ قوسین, اور پھر اور دنیا کا مقام ہے. راز یہودیوں نے مانا, راز. صداقت اتنی ہے کہ جھوٹے بھی آپ کو کہتے ہیں سچے ہیں آپ. ساری کائنات کہے گی سچے ہیں. ایسی ذات ہے کہ آج تک مطلب نعت کہی جا رہی ہے. جس کو دو لفظ شاعری کہا جائے نا, وہ ایک آدھ شعر کا ضرور کہے گا, یہ شعر نعت کا ہو گیا, ہو ہی جاتا ہے. محبت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گریٹنس جو ہے نا, خدمت کے راستے کی گریٹنس کا تصور آپ نے دیا. آپ کو میں گریٹنس کا راز بتا رہا ہوں. کامن لائف تمہارے تلے کی کوئی نہیں. کامن لائف کی دعا کرو, اس کو پیسے دے دیا کرو بیچارے غریب آدمی کو. کامن تصور ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے, پیسے جمع کرتا ہے, گنتا رہتا ہے, کبھی دفتر میں پروموشن ہوئی. کامن آدمی ہے, ان کو چھوڑ دو. میں ان آدمی کی بات کرتا ہوں جو ہنگامہ جانتے ہیں, جو شور مچانا جانتے ہیں, جو کچھ گریٹنس کا اندازہ رکھتے ہیں. ان آدمیوں کے لیے راز یہ ہے کہ یہ گریٹنس کی وجہ دنیا تم نے بنا لی, برباد ہو جاؤ گے. پیسے کو ذریعہ گریٹنس کا بنایا, برباد ہو جاؤ گے. اور لوگوں میں شہرت کو گریٹنس کا ذریعہ سمجھا, برباد ہو جاؤ گے. خدمت کا ذریعہ بنا لو گے تو تم آباد بھی رہو گے, یہ دنیا بھی اور وہ دنیا بھی.
تو پھر کائنات بنانے والے کا راز ہے، یہ کمال ہے. تو بڑا سب سے بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی، بینائی دیا، روشنائی دی، ذہن دیا. ایک بات ہے بتایا کہ دیکھو پھر میں نے تمہیں اپنے پیغمبر، آپ میں سے مطلب یہ نبی ہم نے پیدا کیا. یہ احسان، یہ میرا احسان ہے. یہ کوئی خاص ہی راز ہے احسان. میں کہتا ہوں وہ اتنا راز ہے کہ آپ اس زمانے میں ہوتے حضور پاک کے زمانے میں یا آج کے زمانے میں آپ ہوں، فرق ہی نہیں ہے. یہ تعلق ایسا ہے، فرق ہی نہیں ہے ذرا برابر بھی. کبھی آپ کو خواہش ہو سکتی ہے نا کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے. اس خواہش کے اگلا ہم اس زمانے میں نہیں ہے تو وہ آپ تو اس زمانے میں بھی ہیں. پھر ایک ہی زمانہ ہے حضور پاک کا. یعنی کہ ایسی گریٹنس ہے کہ آنے والے زمانوں پر بھی حکمرانی ہے، گزرے ہوئے پیغمبروں کے بھی امام ہیں، زمین سے آسمان کی وسعتوں کی مطلب یہ آپ کے ہے، اور دل کی گہرائیوں کے اندر آپ کا جلوہ ہے. گریٹنس کیسی کی آپ نے؟ اب ایک سادہ سی زندگی ہے اور گریٹنس ہی گریٹنس ہے. اتنی بڑی گریٹنس کے ہیبت تاری ہو جائے. کتنا بڑا عظیم انسان کی مطلب بات ہو رہی ہے. کیا اپنی زندگی کا فکر ہی نہیں ہے، آرام سے بیٹھے ہیں. بتایا جا رہا ہے اپنے ساتھی کو کہ گھبرانا لا تحزن، ڈرو نہیں ہے، ان اللہ مان اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہ اللہ بار بکری کا جھالا بتا رہا ہے. کیا کہا؟ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی بات دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. میرا اتنا یقین، اتنا تو یقین اپنے عظیم ہونے کا. وی این آف گریٹنس کی بات کر رہا ہوں. جو ویسٹ جس نے لیا آپ کا یہ اصول وی این آف گریٹنس، وہ تو پاگل ہیں. وی این آف گریٹنس تو ان کے پاس ہے، زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی بات. کمال تو یہ ہے، اڑا کے رکھ دیا انہوں نے دنیا کو. یہ ہے ریئل گریٹنس، دلوں پر حکمرانی کی. فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے. فنا تو بنا رہا گی. آپ کا بولا ہوا لفظ حدیث اندازہ لگاؤ، اور کوئی بات کیا کہنا ہے. یا بولا ہوا لفظ قرآن. آپ بتاؤ گریٹنس کیا ہے؟ لمبی بات ہی کو نہیں ہے. مقصد ہے کہ یہ آپ دیکھو، اسی طرح آپ بابا صاحب لے لو. ہمارے ہاں داتا صاحب، بابا صاحب، خواجہ صاحب کہ غریب نواز زمین پہ بیٹھے ہیں، جنگل میں آ کے پرتھوی راج کو اڑا دیے. غریب نواز جنگل سے آئے، وہ چلے آ کے یہ جا کے پتی کون درویش آ کے باہر کے بیٹھے، شہر کی دیوار کے فصیل کے ساتھ بیٹھا ہوا بیچارہ درویش ہے. جو لنگر جو پکاتا چلا جا رہا ہے، کھانا کھاتے جا رہا ہے، آہستہ سے چاول پک رہے ہیں، پرتھوی راج اڑا کے رکھ دیے. ہاتھ دیکھ دیا اس کو، غوری آ جاؤ کتاب ہم آ گئے، آ جاؤ. تو اب یہ اندازہ لگا لو کہ حکمرانی کی بات دیکھو. حکمرانی کا آپ بابا صاحب کے ذکر میں شامل ہے کہ بادشاہ وقت پیغام دیا شادی کا. یہ تو آپ ہی ہے بادشاہ. ہم بادشاہ کے درباری ہونے کا فخر کریں گے تو نہیں، فقیر کی خواہش ہے کر دو. ہو گیا، کون سا کام نہ ہوا. میں کہتا ہوں گریٹنس دیکھو کیا ہے. بس ایک چھوٹا سا راز ہے، وہی آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو فقیر ہی کہتے ہیں. آپ نے لفظ کا بھی بوجھ برداشت نہیں کیا، میں پورا عمل کا بوجھ دے رہا ہوں آپ کو. بس یہی ہے بادشاہی ہے. بادشاہ بننے کی خواہش نہ کرنا، بادشاہی آپ کی ہے. خواہش کی بادشاہی ہے، نفس کی خواہش ہے. بس آپ نے ادھر ادھر کی بات چھوڑ دو، تقاضا نکال دو. دیکھو بادشاہی کیسی ہے. خدمت. آپ کے ساتھ ملنے والا آدمی، آپ یہ اتنا سا اندازہ لگا لو کہ ان لوگوں میں جتنے بھی آپ کو زندگی میں مل رہے ہیں، تو پچھلے معاف کر دو، آج کے بعد جتنے لوگ مل رہے ہیں وہ آپ کے حق میں اگر اچھا نہ کہیں تو برا بھی نہ کر سکتے. تو اتنا کام کر لو. کسی کو کچھ نہیں دیا، دو لفظ اچھے دے دو. بول تو اچھے دو اس کو، عمل تو اچھا اس کو عمل کرو. تکلیف والے کی تکلیف دور کر دو، کھانے والے کی بھوک لگا دو یا بھوکے کو کھانا کھلا دو. آنے والے کے ساتھ کوئی کام کر لو، حسن اخلاق کر لو، حسن سلوک کر لو. آپ دیکھو آپ کا عظیم ہو جاؤ گے خود بخود. I'm a part of all that I bet ہوتا ہے نا گریٹ لوگوں کی بات. جس سے ملا زندگی میں یاد کرتے ہیں. کوئی ایسا کام کر جا یاد کر دیں. لیڈرشپ کی بات ہے، لیڈرشپ کی تو بات کر رہے ہیں ہم. عام آدمی کے تو تعلق نہیں ہمارے ساتھ.
یہ اصلی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو کم از کم مطلب کامن لاٹ سے ایک طرف سمجھو. یہ ہے کرنے والا کام، سب کیا کرنے والا کام. جو آدمی لکھتا ہے نا شعر کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو وثوق کے ساتھ الگ سمجھتا ہے. جو آدمی آئینے میں کھڑا ہو کے نا اپنی شکل کے ساتھ ذرا تھوڑا انجوائے کرتا ہے، اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے. جو آدمی الگ نہیں سمجھتا وہ تو کلاس کا آدمی ہوتا ہے، جماعتوں میں رہتا ہے، کلاسوں میں رہتا ہے. ٹیمنگ ملینز کا بات ہوتی ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہوں، کروڑ پتی بھی ٹیمنگ ملینز ہیں. کھاتا تو بیچارہ وہی ہے نا روٹی، باقی سارا عذاب ہی ہے اس کے اوپر. وہ ٹیمنگ ملین ہی ہے. دنا آدمی وہ ہے جو لیڈرشپ جس میں ہو کلٹ چلتے چلتے الگ سی بات کر کے فقیری کہہ لو اس کو. میں فقیری جسے کہہ رہا ہوں میں اسے لیڈرشپ کو کہہ رہا ہوں فقیری. یہ لیڈرشپ کا جذبہ آپ میں ہے نا خاص لیڈرشپ. کیوں؟ سچی بات بتاؤ کیا کب سے نہیں ہے؟ جب آپ سے ملی بات چلو ہاں سوال کرو. آپ سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں آج، تازہ تازہ باتیں بولتے جاؤ. ابھی بات شروع کریں گے ٹھہر کے ذرا، ابھی تو پرولاگ ہی چل رہا ہے. ہاں جی دعوے صاحب بولیں. ہاں ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ گل واضح نہیں تھی ابھی ہوئی دنیا دی جڑی گل ہے اسلامی سمجھ گیا تے تجربہ ایک تو ظاہر ہو جاتا. ہاں ایک تو ظاہر ہو جاتا. ہاں ایک یا سوال ہاں 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 کہ مقصد شاید یہ نہیں ہے. مقصد سے جڑا وہ صرف ہوتے ہے کہ دنیا اپنی جڑی ہے نا جی انہوں سوارت دے کو آسان شاباش. کے ہاں وہ دریا بالکل. اب ایک بات، زندگی سنوارنے کا نسخہ تلاش کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ تلاش کرانے والا کوئی اور ہے. مقصد یہ ہے کہ بیماری کی تلاش کرنے والا، علاج کی تلاش کرنے والا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صرف بیماری کا علاج تلاش کر رہا ہوں، لیکن جس نے بیماری دے کے تلاش بنائی ہے وہ کوئی اور ہی کھیل کر رہا ہے. تو بیماری دعوت نامہ ہے ملاقات کا، غریبی دعوت نامہ ہے وصال دوست کا، پریشانی دعوت نامہ ہے دادا صاحب کے پاس جانے کا. تو یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. یہ اس قسم کی 8 بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں اور پھر اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اور تم سمجھتے ہو کہ میں تو اپنے کام سے گیا، میں تو ایم ایس سی کا پیپر دے دادا صاحب کے پاس چلا گیا. دادا صاحب نے ایم ایس سی کیا کرنا ہے؟ وہ ایم ایس سی مانگا تھا، اندر سے کوئی اور ہی کہانی ہے. یہ 4 دن کے بعد آپ کو سمجھ آ جائیں گی، جب سے زندگی کے حجاب اٹھ جائے گا سمجھ آ جائے گی. اور یہ حجاب ہے نا آپ کا، حجاب جب اٹھ جائے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پرابلم دراصل پرابلم نہیں تھا، کہ دل بھی ان کا، دل بری بھی ان کی، اور دل بھر بھی اسے. میں ایسے ہلاک ہوتا رہا. کیا کرتا رہا؟ ایسے ہلاک ہوتا رہا. جن آپ تو خیر دنیاوی بات کر رہے ہیں نا، وہی دنیاوی بات ہے. کہتا وہ ہیر چلا گیا، ہم اس کی تلاش میں آئے. رانجھا صاحب رانجھا کہتا ہے بال ناتھ کو کہ مجھے فقیری نہیں چاہیے، مجھے ہیر چاہیے. وہ بال ناتھ تھا. انہوں نے کہا ہیر لے لے، چلا جا، جوگی بنا کے بھیجوں گا. نکلی اور نکلی بنا کے اصلی بنا دیے. راجا سادہ سمجھ نہیں سکا. آج ہیر بھی ہے، جوگی ہے، رانجھا بھی جوگی ہے، دونوں ہی اصلی فقیر ہیں، بلکہ اصلی فقیر ہیں. بال ناتھ کو یہ کہتا ہے چلاک. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بال ناتھ نے ہیر مروایا رانجھے کو. یہ کہنا چاہتا ہے کہ رانجھے کو ہیر کے ساتھ ہلاک کروا کے اپنے پاس بلایا. یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ چلاک آدمی ہے. اچھا پرواہ نہ کرو، میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کی تمام تر آرزویں ابراز، وہ آرزویں جن کے علاج کے لیے آپ دنیا والوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، وہ آپ کا عذاب ہے.
اور وہ آرزویں چاہے پریشانیاں ہی ہوں جن کے لیے آپ کسی مقدس مقامات کی طرف بھاگتے ہو، وہ انعام ہے آپ کا۔ یہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر کہ انہوں نے کسی نہ کسی اللہ کو انوالو کر لیا اپنی تلاش میں، انوالو بھی کر لیا، اللہ پہ انوالو ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ہم نے دنیا کو تلاش کرنا تھا، انوالو اللہ کو کر لیا۔ یہ وہ اللہ کی خود ہی مہربانی تھی کہ تلاش دنیا کی ہے اور وہ چلا گیا خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ جانا جو ہے یہ بذات خود دینی عمل ہے، یہ اس لیے ہم اس کو فقیری کہہ رہے ہیں کہ وہ آرزویں جو تمہیں اور اس دہلیز تک لائی ہیں، وہ آرزویں جو ہے نا، وہ آرزویں دنیاوی نہیں ہیں، نام دنیاوی ان کا۔ آپ بات سمجھ رہے نا؟ تیرے چل کے آنے میں دور سے میری جستجو بھی شریک ہے، دور سے چل کے تو آیا ضرور ہے لیکن اس میں اس کا انتظار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم آئے ہو، کہتا ہے میں کسی اور کام سے آیا ہوں، کہتا ہے اور ہی کام ہے لیکن میں اس انتظار میں ہوں۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو اور کام دراصل وہی کام ہے۔ آپ سمجھ کسی سے لگانا نا، یہ دعوت بن جاتی ہے۔ دو طریقے سے آپ سفر کرتے ہو، ایک وہ پیچھے کو خوف لگ جائے آپ کے پھر آپ بھاگتے ہو، یا آگے کوئی شوق چل پڑے آپ پھر بھاگتے ہو، اور آپ نہیں چل سکتے۔ تو فقیری کی جو منزل ہے یہ دونوں کام کرتی ہے۔ کبھی خوف لگا دیا آپ کے پیچھے، بھاگے 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 بھاگے، کہتا کوئی بات نہیں ہے، تو چور بن کے آیا ادھر آ جا، چل ادھر کتب خالی پڑا ہے، اچھا وہ خوف۔ تو کبھی کبھی شوق، تلاش کرتے کرتے میں تلاش کر رہا ہوں ایک ایسی راہ کو، ایک ایسے واقعہ کو، وہ تلاش جو ہے نا وہ آگے کچھ اور واقعہ ہو گیا، تم کہاں سے آ گئے، میں چلا تھا کسی اور کام کو، آپ کیا ہے، ادھر کوئی بات نہیں ہے، ڈاکو چلا ڈاکہ ڈالنے دنیا۔ اس کا پرانا رواج تھا کہ وہ ڈاکہ ڈالتا اور رونق لگاتا، کھلاتا کھلاتا سب کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو۔ تو ایک دن ایک آدمی گزرا، بابا تھا، اس کے پاس گٹھڑی ہے، ڈاکو نے اسٹینڈ اینڈ ڈلیور کرا دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ گٹھڑی تم لے جاؤ، میں جہاں بیٹھتا ہوں ایک بات مجھے آگے جواب دے دو، یہ اپنے تم ماں باپ کو جس کو کھلاتے ہو ان سے پوچھنا کہ جب اس عمل کا سزا ہوئی تو کیا وہ شریک ہوں گے جو آج تیرے رزق میں شریک ہو رہے ہیں؟ بس پوچھ کیا کہ مجھے بتا دینا، میں یہیں بیٹھا ہوں، باقی گٹھڑی تمہاری ہے۔ وہ اثر ہو گیا، چلا گیا، پوچھا کہ اگر مجھے کوئی عذاب ہوا تو آپ شریک ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کب کہتے ہیں کہ تو برا رزق لا، اچھا لا، ہم عذاب میں کوئی شریک ہوں جب ہم عمل میں شریک نہیں ہیں، کوئی شریک ہونے کو تیار نہ ہو۔ وہ آیا اور اس کی اصلاح ہوگی اور اس کا راستہ بدل گیا۔ وہ جو لوٹنے کے لیے آیا تھا نا درویش، وہ لوٹنے والا تھا، اس کو چلا کہتا۔ آپ بات سمجھ رہے کہ دراصل یہ ہے کہ کبھی کبھی ساحل آیا گھر میں نے بتایا تھا، ساحل آیا، سوال کیا کوئی تو اللہ کے نام کا، انہوں نے کہا کہ اس وقت موقع موجود نہیں ہے۔ کہتا موقع موجود کیسے نہیں ہے، ہم تمہارے جیسے بخیلوں کو سخی بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم خالی کیسے جا سکتے؟ سال بھیجتا ہے اللہ کبھی کبھی تمہیں آسودہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کبھی پریشانیاں بھیجتا ہے۔ ایچ تھنگ دیٹ بیٹس دی سٹ ناٹ اسٹینڈ بٹ گو، وہ جو بچھو ہے نا جو آپ کو بھاگنے پہ مجبور کر گیا، وہ بھی اللہ کا فضل تھا۔ بچھو ڈسا، آپ بھاگ پڑے، بھاگتے بھاگتے آپ کا کام ہو گیا۔ تو صحرا میں بھاگے، خواہش کے صحرا میں، تب بھی کام ہو گیا، نخلستان تک پہنچنا مقصد تھا، یعنی کہ صحرا میں بھگایا اور زمزم کا مقام پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ آپ کی تمام خواہشات جو آپ کو ان راستوں پہ یعنی کہ اطاعت کے راستوں کی طرف لے جائیں، وہ خواہشات کا شکریہ ادا کریں، اور وہ خواہشات جو بغاوت اور مایوسی کی طرف لے جائیں وہ دنیا ہے۔ اب بتاؤ کہ کون ہو تم، دنیا دار ہو کہ فقیر ہو؟ آپ فقیر خود ہی ہو۔ اب آپ کی چلاکی ختم ہوگی کہ وہ آرزویں جو آپ کو اس راستے پہ لائی ہیں، بغاوت کا راستہ تھا، حالانکہ آپ کا خود راستہ تھا بغاوت کا، اڑا کے رکھ دو، جس وقت سلامت ہو جائے گے یہ تاج اٹھا لے جائیں گے، اور اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، دیکھا ہو جائے گا، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تک گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اے اونچے محلوں کے بسنیکو، سن لو آج غریبوں کی فریاد کا دن کا کیا آ گیا۔ اللہ عدل کیا اب آ دو مطلب یہ کہ جو سے کام ہے کرتا جا رہا ہے، اب موقع ملا ہم خدمت کریں گے جتنی کر سکتے۔ آواز
زندگی کا میلہ ہے، یہ ایسے رہے گا. افسوس ہم نہ ہوں گے. جب یہ سمجھ آ گئی کہ ہم نہ ہوں گے تو جانے سے پہلے کوئی کام ہے گریٹنس کا، سم ڈیڈ آف ڈریڈفل نوٹ کر جاؤ، چل ڈریڈفل ہی کر جاؤ، یہ ہے گریٹنس. تو اللہ تعالیٰ کی وہ مہربانیاں ہیں کہ وہ جو ہیر کے اندر عذاب پیدا ہوا رانجھے پر، وہ اللہ کی طرف سے مہربانی تھی. ہیر جو ہے نا رانجھے کو فقیر بنانے کے لیے آیا. بظاہر بڑی ابتلا تھی، باطن بڑا مقام تھا. ماں سوا کا سفر ماورا کر جاتا ہے. آپ بات سمجھ رہے، یہ اللہ کا کام ہوتے ہیں، بس وہاں مقام ہو جاتا ہے. یہ سوال جہاں ہے کہ آپ نے اس کے لیے فیلڈ کون سا چنا اس مسئلے کو حل کرنے کا. بیمار آدمی ہومیوپیتھ کے پاس جائے، ایلوپیتھی کے پاس جائے، وہ حکیم صاحب مطلب میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک پرانے زمانے کا شاہی طبیب، اس کے پاس چلا جائے، کسی اور درویش کے پاس چلا جائے، سنیاس کے پاس چلا جائے، آیورویدک کے پاس چلا جائے، کہتا نہیں ادھر آؤ ہم دعا کر جاتے. دعا کو ذریعہ علاج ماننے والا اللہ پر بڑا اعتماد ہے، مجبور ہو یا نہ ہو. دعا سے غرض نہیں ہے، یعنی کہ دعا کو ذریعہ جس نے مانا ہے اس نے اللہ پر بڑا اعتماد کیا. کیا یہ اب آگے اللہ والوں نے پھر دھوکہ کیا، بندوں کو مایوس کیا، کہ کچھ لوگوں نے کیا یہاں سے آگے پھر اور واقعہ بنا کہ ٹھکرا کے دو جہاں کو جو آئے تھے بزم میں، ساقی کی بے رخی نے وہ انسان بھی کھو دیے. پھر یہ جائے بعض اوقات پھر بگڑی ہے حالت. ورنہ میں یہ کہتے جہاں سے ہم نے شروع کیا، مسلمان کو فقیر نہ ہونا اس کا عجیب ہے کہ مسلمان تو بیچارہ جتنا ظلم کرے نا برداشت نہیں کر سکتا، ذرا بھی غلطی کرے تو اس کو ضمیر جو ہے نا ملامت کرتا رہتا ہے. بیچارہ مجبور ہے مسلمان. اور ہمارے خمیر میں اسلام آ چکا ہے، پرانے مسلمان لگے آ رہے ہیں. کچھ باتیں ہیں ہم بدل نہیں سکتے. ہم گھروں کے اندر سے مطلب ضرور ہے گھر میں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی قرآن پڑھنے والا مل جائے گا صبح. مجبوری ہے اسی خطے میں، اسی جغرافیائی خطے میں. اس لیے آپ ہی خطہ محفوظ ہو، اور آپ ہی اگر اسلام کی ہوپ ہو، اور آپ ہی یقیناً ایک آنے والے دور کا ایک بڑا خوشکن واقعہ ہو، آپ مایوس نہ ہونا. آپ بولو، آپ بات کرو. آج آپ ہی بولنے کے لیے ہاں آپ لوگ بولو نا آج. جی ہاں شکریہ ادا کرنا ہے کہ وہ مایوسی کے پیریڈ جو تھے وہ ختم ہو گئے. کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یعنی کہ یہ سب اس کا اپنا کرم ہے، یہ تیری عنایت ہے. عنایت وہ کرتا رہتا ہے، عنایت کرتے وہ تھکتا نہیں ہے. اللہ ہے نا، مایوس سے نکالنے کے لیے بھی اس نے ذریعے بنائے انسانوں کو. انسانوں کا یہ قسمت ہوتی ہے کبھی کبھی مطلب ملاقات ہو جائے، ایسا بات. ایک بات ہے کہ اگر دل سے انسان کسی کے لیے دل سے دعا مانگے، اپنے لیے نا، مہربانی کر اپنے لیے، اپنے اور اپنے جیے جنت کے لیے چھوڑ دو، ان دونوں کو نکال دو. لفظ خاص میں نے بولا کہ اگر ان کو نکال دیا جائے نا تو پھر دعا آپ کی تاثیر بن جاتی، کیونکہ وہاں آپ کی مجبوری ہے. مجبوری نہ ہو، شوق ہو، بس پھر آپ کی دعا منظور ہو جاتی.